भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत, भाड़ में गई तुम्हारी रेड लाइन। आज मरियम नवाज ने किस तरह से तमाम हदें पार कर दी हैं और चीफ जस्टिस का इस वक्त कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। बल्कि इस वक्त मरियम नवाज ने जो कर दिया है उसके बाद चीफ जस्टिस खुद ही कटहरे में खड़े हो गए हैं और सीनियर सहाफी ने तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पर काट दिए हैं। खान की नायली खत्म हो चुकी है। आज खान ने अपनी तकरीर के अंदर बड़ा वाज़ेह इशारा दिया है कि श्रीलंका के अंदर तो लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस को जला दिया था, आग लगा दी थी। ये सारा कुछ खान ने क्यों जिक्र किया, किसके लिए ये इशारा है? और शाह महमूद कुरैशी साहब की जनाब वो जो नायब कप्तान हैं उनकी जेल के अंदर चीखें निकल रही हैं। इस हवाले से भी वीडियो के अंदर हम आखिर के अंदर बात करेंगे और दीगर खबरें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब एक फड्डा पड़ा हुआ है। आप लोग खबरें सुन रहे होंगे कि जज साहबान आपस के अंदर लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार ने फिर खत लिख दिया है और बेंच को जी बड़ा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जी आज मरियम नवाज ने जो कुछ कहा ये जरा आप खुद ही सुन लीजिए और उसके बाद से बात करते हैं। इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये जनाब आपने सुन लिया, तस्वीरें चलाई गई, नाम लिए गए कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन सियासी मौत को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं कि 5 के टोले ने, वो जो साबका एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने इस गंद के टोले को उतारा है तो इन जजेस ने इमरान खान को कांधे पर उठा लिया है। ये सारी बातें आज जनाब हो चुकी हैं जो आपने सुन भी ली। और मजीद भी मरियम नवाज ने ये जो सरगोदा के अंदर कन्वेंशन से खिताब किया उसके अंदर मरियम नवाज ने जिक्र कर दिया कि आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है अपने कंधों से इस गंद का टोकरा उठाकर फेंक दिया तो 3-4 जजेस ने यह गंद का टोकरा उठा लिया। ये मरियम नवाज ने सरगोदा के अंदर खिताब किया है। एक तो 5 का टोला जी तब्दील हो गया। पहले 5 का टोला फैज हमीद बाजवा साहब का जजेस ये होते थे, अब 5 के टोले से बाजवा को निकाल दिया गया और 2 हाजिर सर्विस जजेस को निकाल दिया गया। सबसे पहले जी सीनियर सहाफी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने मुतालबा कर दिया है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के इस्तीफे का। वो कहते हैं कि आज मरियम नवाज ने तस्वीरें दिखाकर नाम ले सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर जज साहबान पर इल्जामात की बौछार कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी किसी बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट अपने नाम वकार का दिफा करे वरना मुतलका जज साहबान बमा चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो जाएं। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। देखिए जज बल्कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी खान ने F9 पार के अंदर खिताब किया था और कहा था ज़ेबा सुन लो हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज़ेबा चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जज से 1000 दफा निचले ओहदे पर हैं, लेकिन अदलिया की इज्जत है, चाहे वो सेशन कोर्ट की जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज हो। उस वक्त तो हिने अदालत की कार्रवाई हुई थी। 3 से 4 पेशियां हाई कोर्ट के अंदर हुई थी। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और हम उस वक्त खुद कवरेज करने अदालत जाया करते थे। खान को वहां पे पेशियां होती थी। उसी को लेकर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर खान पर मुकदमा हुआ और 3 पेशियां खान की वहां भी हुई इस बयान को लेकर। उसके बाद खान ने हाई कोर्ट से माफी मांगी। खान मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के चैम्बर में चल के गया। ज़ेबा चौधरी साहिबा बात नहीं थी। खान ने कहा ज़ेबा को बताना खान आया था। अब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जज, बड़े जज जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो भी इल्जामात है वो एक साइड पर रखें। क्या इनकी इज्जत ज़ेबा चौधरी जितनी भी नहीं है? यानी उस वक्त अतर मनिल्ला साहब ने कहा था कि अदलिया अपनी इज्जत करवाना जानती है और अदलिया की इज्जत रेड लाइन है।
اب جب ریڈ لائن کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے یا تو ججز واقعی مستعفی ہو جائیں، ورنہ پھر وہ زیبا چودھری جتنی تو عزت دے نا، جتنی زیبا چودھری کے بیان پہ عمران خان کو بار بار فرد جرم اور سارا کچھ، یہاں تو نام لے لیا گیا، یہاں تو تصویریں چلا دی گئیں اور اتنے بھونڈے جناب الزامات لگ گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرم کا مقام ہے، اور اس وقت عدلیہ کو اپنی عزت بچانی ہے۔ تو اس سلسلے میں چیف جسٹس اس وقت خود کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اب چیف جسٹس کیا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج ہیں اس وقت عطر منیلا صاحب، دیکھتے ہیں عطر منیلا صاحب اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، مستعفی ہو جاتے ہیں یا پھر مریم کی دفعہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے برداشت کرتے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کرتے رہیں، کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ مریم کے خلاف کوئی بول بھی سکے۔ لیکن میں امید ضرور کرتا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی، اعجاز الاحسن صاحب کی اور چیف جسٹس جس پہ بینچ فکسنگ کا الزام لگ رہا ہے، ان کی عزت کم از کم مجسٹریٹ زیبا چودھری جتنی تو ضرور ہوگی۔ دوسری طرف جی الیکشن کمیشن رکن اسمبلی کو نائل نہیں کر سکتا، یہ آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جناب ایک شکایت تھی جسٹس شاہد کریم نے گجرات سے ایم پی طارق محمود کو نائل کرنے کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کر دیا، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 میں ممبران کے احساسوں کی تفصیلات ظاہر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اچھا جی، سیکشن مختصر یہ جی، کیا میں خبر ڈیٹیل آپ کو نہیں پڑھ کے سناتا، مختصر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک باڈی ہے جس کا کام ہے الیکشن کا انتظام کرنا، الیکشن کروانا۔ الیکشن کمیشن جج نہیں ہے، عدالت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ نائل کرنے، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ عدالت نہیں ہے، ایک انتظامی باڈی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے الیکشن کمیشن ہے کسی کو نائل نہیں کر سکتا، اختیار ہی نہیں ہے، تک ہی نہیں بنتا، یہ کام عدالتوں کا ہے۔ تو آج پھر بڑا واضح لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، الیکشن کمیشن جو بڑا چالاک اور بڑا قابو سے باہر تھا، اس کے پر جناب اس وقت کٹ چکے ہیں، اور عمران خان کو بھی اسی الیکشن کمیشن نے نائل کیا تھا کہ وہ جی وہ توشا وہ جو تھا وہ فارن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ والا۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت بھی کہا گیا تھا اختیار ہی نہیں ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بالکل کسی کو نائل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح عمران خان کی نائلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جناب ایک طرف کی صورتحال ہو گئی۔ اب مزید ذرا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وزیر اعظم ہاؤس آج خان نے جی خطاب کیا، خان نے کہا سری لنکا کے اندر بھی اسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے جتنی مہنگائی پاکستان کے اندر آج ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم ابھی یہ بھی کہتے ہیں مسکرا کر بڑی بے شرمی سے کہ ابھی اور مہنگائی ہوگی۔ اسی طرح کے حالات تھے کہ سری لنکا کے اندر سری لنکا کے لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو جلا دیا تھا، آگ لگا دی تھی، اور خان کا بڑا واضح اشارہ تھا کہ یہ جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں ہم بھی عوام کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، وقت اور نوبت یہ آ جائے گی کہ جب لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو لہٰذا طاقتور حلقے ذرا ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا سا لحاظ کریں، تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یا اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا سچویشن کو سنبھالیں، الیکشن کی طرف معاملات لے کے جائیں، ورنہ گیم ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سپریم کورٹ بار کی جانب سے جناب خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس کو، اور اس میں بڑا واضح کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ خود ہی رضاکارانہ طور پہ جناب جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں وہ جناب باہر ہو جائیں، وہ اس بینچ سے نکل جائیں، کیونکہ ان پر اعتراضات اٹھے ہیں، ان پر الزامات لگے گئے ہیں۔ جبکہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 9 سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی ہوں۔ اگر ان کو نہ شامل کیا گیا تو یہ تاثر جائے گا کہ یہ ایک سیاسی بینچ ہے، تو یہ بھی بڑا جائز مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم جناب دھمکیاں دے رہے ہیں صدر کو، کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو خط، وزیر اعظم کا صدر کو غیر آئینی کاموں سے باز رہنے کا مشورہ کہ آپ اس طرح کے تمام کاموں سے باز رہیں۔ جناب جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا کل، وہ نیلسن منڈیلا بنتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر، اعظم سواتی صاحب اور باقیوں نے گرفتاری دی، لیکن صبح نہیں ہوئی، رات کو گرفتاری دی، صبح نہیں ہوئی، قریشی صاحب کی چیخیں شروع ہو گئی، ان کا بیٹا زین قریشی میدان میں آ گیا
انہوں نے کہا میرے ابا جی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور ان کو اٹک لے کر چلے گئے ہیں, کئیوں کو ڈیرہ غازی خان لے کے چلے گئے ہیں, کئیوں کو میاں والی لے کر چلے گئے ہیں, تو لہٰذا ہائی کورٹ کے اندر رٹ کر دی کہ ان کو بازیاب کروایا جائے, ان کو رہا کروایا جائے. یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہے, وفاقی وزیر داخلہ ہے رانا ثناءاللہ. ہم گرفتاری دینے جا رہے ہیں تو آگے وہ ہمارے لیے دودھ اور شہد لے کر نہیں بیٹھا ہوگا, ہمارے لیے وہ کوئی جو ہے وہ گرم گرم جلیبیاں لے کر نہیں بیٹھا ہوگا کہ قریشی صاحب آپ پیر ہیں, پیر صاحب آ گئے ہیں تو پیر صاحب کے لیے یہ نذرانہ حاضر ہے. یہ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا. اور ایک دن میں ہی آپ گھبرا گئے ہیں, ایک دن میں ہی آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں اور آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عدالت سے رجوع کر رہے ہیں. اس سے پیغام کیا جا رہا ہے کہ اگر غریب کا بیٹا گرفتار ہو جائے, کارکن گرفتاریاں دیں تو وہ 14 دن بھی گلے سڑے مریں, شیلنگ برداشت کریں, ان کی آنکھوں میں شیلنگ اور وہ زخمی ہو جائیں, پلوں سے گر کر جانے دے دیں, تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ مشکلات برداشت کریں. اور جو لیڈران ہیں جن کو عہدے ملتے ہیں, کارکن تو نظر انداز ہوتے ہیں. کارکن کو کیا ملتا ہے؟ صرف نعرے, صرف جذبات. لیکن آپ وزیر خارجہ رہے, آپ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے, آپ کی بیٹی مہر بانو کو بھی ٹکٹ مل گیا, آپ کے بیٹے کو بھی ٹکٹ ملا قومی اسمبلی کا, بعد میں پنجاب اسمبلی کا بھی. آپ نے ہمیشہ عہدے بھی لیے, آپ پارٹی کے نائب کپتان ہیں. لہٰذا آپ جب گھبرا جائیں اور آپ کی چیخیں نکلیں تو پھر عام ورکر کا سوچنا چاہیے. یعنی عام ورکر پرائی ماؤں کے بیٹے اتنے جو ہیں وہ وادو اور ایکسٹرا ہیں کہ وہ گرفتاریاں دیں, لیکن آپ اتنے شہنشاہ ہیں کہ آپ جائیں اور آپ روئیں, آپ کہیں کہ ہمیں کہاں پہ لے جایا جا رہا ہے اور کہاں پہ. یہ دوہرا معیار جو ہے اس کے ہم خلاف کھڑے ہیں, اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور کسی کو بھی اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ نائب کپتان صاحب کی ایک دن میں چیخیں میں نکل گئیں اور دوسروں کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ گرفتاری دو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی جو لیڈری چمکانی آسان نہیں ہوتی, لیڈریاں کرنی, عہدے لینا اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنا اور خود چیخیں, ذرا حوصلہ کرنا چاہیے. یہ چیزوں کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اتنا سٹینڈ اور اتنے بڑے مقصد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان چیزوں سے گھبرایا نہیں جاتا. اسمبلی توڑ دیا, پتہ تھا مشکلات آئیں گی, برداشت کریں. جیل بھرو, کسی نے ترلا تو نہیں کیا, کسی نے منت تو نہیں کی کہ جیل کے اندر جائیں, رضا کرانہ طور پہ گئے ہیں نا, آپ برداشت کریں. پاکستان زندہ باد.